اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد اول کے صفحات 14 تا 16 میں سے درس پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا کلام یقینی طور پر انقلاب انگیز اور زندگی بخش ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ علیہ السلام کس طرح دل سوزی کے ساتھ محاسبہ نفس کی نصیحت کر رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا نعوذ باللہ یہ ایک جھوٹے کا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو فرمایا کہ کتاب متقین کی ہدایت ہے، یعنی ہدی للمتقین، تو اتقاء جو افتعال کے باب سے ہے اور یہ باب تکلف کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر ہم تقوی چاہتے ہیں وہ تکلف سے خالی نہیں، جس کی حفاظت کے لیے اس کتاب میں ہدایات ہیں۔ گویا متقی کو نیکی کرنے میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے۔ جب یہ گزر جاتا ہے تو سالک عبد صالح ہو جاتا ہے۔ گویا تکلیف کا رنگ دور ہوا اور صالح نے طبعاً و فطرتاً نیکی شروع کی۔ وہ ایک قسم کے دارالامان میں ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب کل جنگ اپنے نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکے ہیں اور وہ امن میں آ گیا اور ہر قسم کے خطرات سے پاک ہو گیا۔ اسی امر کی طرف ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لیکن میرا شیطان مسلم ہو گیا ہے۔ سو متقی کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے، لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو کل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ریا ہی ہے جیسے 8 پہر جنگ ہے۔ متقی ایک ایسے میدان میں ہے جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل کا ہاتھ اس کے ساتھ ہو تو اسے فتح ہو۔ جیسے ریا جس کی چال ایک چیونٹی کی طرح ہے۔ بعض وقت انسان بے سمجھے لیکن موقع پر ریا کو دل میں پیدا ہونے کا موقع دے دیتا ہے۔ مثلاً ایک کا چاقو گم ہو جاوے اور وہ دوسرے سے دریافت کرے تو اس موقع پر ایک متقی کا جنگ شیطان سے شروع ہو جاتا ہے، جو اسے سکھاتا ہے کہ اس طرح دریافت کرنا ایک قسم کی بے عزتی ہے جس سے اس کے افروختہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جاوے۔ اس موقع پر ایک متقی کو اپنے نفس کی بدخواہش سے جنگ ہے۔ اگر اس شخص میں محض للہ دیانت موجود ہو تو غصہ کرنے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ دیانت جس قدر مخفی رکھی جائے اسی قدر بہتر ہے۔ مثلاً ایک جوہری کو راستہ میں چند چور مل جائیں اور چور آپس میں اس کے متعلق مشورہ کریں، بعض اسے دولت مند بتلائیں اور بعض کہیں کہ وہ کنگال ہے۔ اب مقابلتاً یہ جوہری انہی کو پسند کرے گا جو اسے کنگال ظاہر کریں گے۔ اسی طرح یہ دنیا کیا ہے؟ ایک قسم کی دارالابتلاء ہے۔ وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور ریا سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال للہ ہی ہوتے ہیں، وہ کسی پر اپنے اعمال ظاہر ہونے نہیں دیتے، یہی لوگ متقی ہیں۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ اس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے، کوئی اس کی مدد کرے۔ ایک نے سہلے سمجھ کر اس کو 1000 روپیہ دیا۔ انہوں نے روپیہ لے کر اس کی سخاوت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا جو دینا نہیں چاہتی۔ چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا
جس پر ہر ایک نے لعنت کی اور کہا کہ جھوٹا ہے، اصل میں روپیہ دینا نہیں چاہتا۔ جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا تو وہ شخص 1000 روپیہ اس کے پاس لایا اور کہا کہ آپ نے سر عام میری تعریف کر کے مجھے محروم ثواب آخرت کیا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے، لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ رو پڑا اور کہا کہ اب تو قیامت تک مورد لعن طعن ہوا، کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپیہ واپس دے دیا ہے۔ ایک متقی تو اپنے نفس امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے اور خفیہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک بدمعاش کسی بد چلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے، اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مراد اس جگہ نوافل عبادات اور نماز تہجد وغیرہ سے ہے، یا وہ مجاہدات مراد ہیں جو ایک متقی کو مخفی رکھنے چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے۔ تقوی کے مراتب بہت ہیں، لیکن بہرحال تقوی کے لیے تکلف ہے اور متقی حالت جنگ میں ہے اور صالح اس جنگ سے باہر ہے، جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر اوپر ریا کا ذکر کیا ہے، جس سے متقی کو 8 پہر جنگ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں راہ سلوک میں مبارک قدم 2 گروہ ہیں، ایک دین العجائز والے جو موٹی موٹی باتوں پر قدم مارتے ہیں، مثلا احکام شریعت کے پابند ہو گئے اور نجات پا گئے، اور دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا، ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ لیکن نامراد وہ فرقہ ہے کہ دین العجائز سے 2 قدم آگے رکھا لیکن منظر سلوک کو طے نہ کیا، وہ ضرور دہریہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے، چلا کشیاں بھی کیں، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جیسے ایک شخص منصور مسیح نے بیان کیا کہ اس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا، چلا کشی کرتا رہا، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا، تو بدظن ہو کر عیسائی ہو گیا۔ سو جو لوگ بے صبری کرتے ہیں وہ شیطان کے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔ سو متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ بہشتان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا تو ہاتف یہی آواز دیتا کہ تو مردود و مخذول ہے۔ ایک دفعہ ایک مرید نے یہ آواز سن لی کہ اب تو فیصلہ ہو گیا، اب ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ بہت رویا اور کہا کہ میں اس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، اگر ملعون ہوں تو ملعون ہی صحیح۔ غنیمت ہے کہ مجھ کو ملعون تو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں مرید سے ہو ہی رہی تھیں کہ آواز آئی تو مقبول ہے۔ سو یہ سب صدق و صبر کا نتیجہ تھا جو متقی میں ہونا شرط ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں اور واصلین سے ہو جائیں۔ ایسے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر صدہا ولی فی الخور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے جب تک انسان آزمایا نہ جاوے، فتن میں نہ ڈالا جاوے، وہ کب ولی بن سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام،
بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ادرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔